2 जुलाई 1986 को मारूफ कॉमेडियन रफ़ी खावर अलमारूफ नन्हा ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने फाइल तो बंद कर दी, लेकिन उनकी मौत आज भी एक मुअम्मा है। ड्राइंग रूम में अपने वक्त के मशहूर फिल्म अदाकार और कॉमेडियन की लाश पड़ी थी। उनके जिस्म से निकलने वाला खून एक छोटे तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका था। मुर्दा जिस्म के साथ ही एक 2 नाली बंदूक पड़ी थी और कुछ ही फासले पर एक खत जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी मौत का जिम्मेदार किसी दूसरे शख्स को न ठहराया जाए। रफ़ी खावर अलमारूफ नन्हा को दुनिया से गए हुए 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी पुरअसरार मौत का मामला आज तक हल नहीं हुआ। पुलिस ने उनकी मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस केस की फाइल बंद कर दी थी, मगर उनके बहुत से साथी आज भी उसकी मौत को खुदकुशी मानने को तैयार नहीं हैं। रफ़ी खावर नन्हा की ज़िंदगी की इब्तदा खुशियों, कामयाबियों और कहकहों से लबरेज थी, लेकिन उनका अंजाम इंतहाई दिलखराश था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नन्हा ने 2 नाली बंदूक अपने मुंह में रखकर गोली चलाई थी, जिससे उनकी खोपड़ी उड़ चुकी थी और अकब में मौजूद दीवार खून से लथपथ थी। जिस रात नन्हा की मौत वाक़ई हुई, उस रात उन्होंने अपने दोस्त अली एजाज को फ़ोन किया था। अली एजाज ने अपनी ज़िंदगी में मुझे बताया था कि नन्हा ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थे। उन्होंने एक अरसा से शराब नोशी अपनी आदत बना ली थी और उस रात भी वो नशे में थे। उनके साथी अदाकार और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात बताती हैं कि नन्हा ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात अदाकारा नाज़ली के यहाँ गुजारी, जहाँ एक बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया गया था। वो आधी रात के बाद अपने घर वापस लौटे और सुबह ड्राइंग रूम में मुर्दा पाए गए। अपने अरूज के दौर में नन्हा अपनी साथी अदाकारा नाज़ली से इश्क करने लगे थे और ये बात भी मशहूर हुई कि दोनों शादी कर चुके हैं। ताहम नाज़ली ने बाद में दावा किया था कि उन दोनों के माबैन दोस्ती ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने निकाह नहीं किया था। नन्हा के अहले खाना, उनकी पहली बीवी और बीवी के भाइयों को नन्हा और नाज़ली के ताल्लुकात पर शदीद एतराज़ था और इस इश्क का चर्चा नगार खानों में ज़बान ज़दे खास व आम था। नन्हा की अदाकारा नाज़ली से मोहब्बत की तफसीलात आगे चलकर इससे कबल नन्हा के कैरियर पर एक नज़र डालते हैं। रफ़ी खावर नन्हा 4 अगस्त 1944 को साहिवाल में पैदा हुए थे। उनके वालिद MBBS डॉक्टर थे, जो बाद अज़ां लाहौर के इलाका शाद बाग में आकर आबाद हुए। नन्हा ने अपना नाम और मकाम बड़ी मेहनत से बनाया था। वो पैदाइशी तौर पर फरबा थे और स्कूल में बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। वज़ाकता से नन्हा पहलवान दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर एक बारीक बीन और तबाजाद फनकार बेचैन था, जो अपने फ़न के इजहार से दुनिया पर छा जाना चाहता था। ज़माने तालिब इल्मी तक नन्हा को नगार खानों और फनकारों से दूर रखा गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ नेशनल बैंक से किया तो वो लाहौर में आर्ट्स काउंसिल के चक्कर काटने लगे थे। सीनियर अदाकार खालिद अब्बास डार बताते हैं कि नन्हा आर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स साइकिल पर आया करते थे। ये 60 की दिहाई का आगाज़ था। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में रोज़ाना जो महफिल सजाई जाती, उसमें डॉक्टर अनवर सज्जाद, मुनीर नियाजी, कवी खान, खालिद सईद बट, कमाल अहमद रिजवी, मसूद अख्तर, शुएब हाशमी, सुल्तान खोसट, फारूक ज़मीर, सलीम चिश्ती और इशरत रहमानी शामिल होते थे। 1964 में जब लाहौर से पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो उससे कबल कमाल अहमद रिजवी थिएटर और रेडियो में काम करके अपना आप मनवा चुके थे। 1965 में उन्हें लाहौर सेंटर से ड्रामा सीरीज़ बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने PTV के लिए इस इंटेलिजेंट आइडिया यानी अलिफ नून के लिए अपने जोड़ीदार के तौर पर रफ़ी खावर नन्हा का इंतखाब किया। हालांकि उस वक्त उनके सामने दर्जनों मारूफ अदाकार मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कदरे जूनियर फनकार को मुंतखब किया। अलिफ नून नशर हुआ तो अलन यानी कमाल अहमद रिजवी और नन्हा यानी रफ़ी खावर लोगों के महबूब फनकार बन गए, जबकि ये सीरीज़ जनूबी एशिया में टेलीविज़न की तारीख में फैमिली ड्रामा की पहली मिसाल साबित हुई। 1965 के सिर्फ 3 साल बाद 1969 में अलिफ नून को दूसरी बार नए सिरे से प्रोड्यूस किया गया, जबकि 1982
1981 میں اسی ڈرامے کو رنگین ٹی وی کے لیے تیسری بار پروڈیوس کیا گیا۔ ایک ہی ڈرامے کو 3 مرتبہ پروڈیوس کرنے کا یہ پی ٹی وی کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ 1965 میں جب الف نون پہلی بار آن ایئر تھا تو ننھا پاکستان میں فیملی آرٹسٹ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ شباب کرانوی نے ان کی مقبولیت کو فلم میں کیش کرانے کے لیے 1966 میں انہیں اپنی فلم وطن کے سپاہی میں کاسٹ کیا۔ اس کے بعد ننھا باقاعدہ فلم سٹار کے طور پر فلم کی بڑی سکرین سے وابستہ ہو گئے اور وہ ٹی وی کی چھوٹی سکرین پر بہت کم دکھائی دیتے۔ 1976 میں شباب کرانوی کی فلم نوکر میں اگرچہ اداکار محمد علی نے ٹائٹل رول نبھایا تھا لیکن یہ فلم ننھا سے منسوب ہو گئی تھی۔ اس فلم میں ننھا کا کردار کامیڈی کریکٹر ایکٹر کے طور پر کنفرم ہوا، جس کے بعد وہ فلم ٹریڈ کی مستقل ضرورت بن گئے۔ شباب کرانوی سمیت ہر قابل ذکر پروڈکشن ہاؤس نے ننھا کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ پنجابی فلم حکم دا غلام، ضدی، جال، تم سلامت رہو اور آواز میں ان کے کردار کو پسند کیا گیا۔ ہدایت کارہ شمیم آرا کی فلم پلے بوائے کے لیے ننھا کے کردار نے باکس آفس پوزیشن مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھروسہ، شبانہ، جدائی، باؤجی، نکاح، صاحب جی، لو سٹوری اور ہنسدے جاؤ تے ہنستے آؤ میں ننھا کے کردار کو خاص توجہ حاصل ہوئی، جبکہ ٹہکا پہلوان اور جن چاچا ایسی فلمیں ہیں جو ننھا نے ٹائٹلز رول کے طور پر کی تھیں۔ علی اعجاز اور ننھا کی جوڑی پر مشتمل دبئی چلو ایسی فلم ثابت ہوئی جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کی اگلی دہائی دونوں فنکاروں کے نام لکھ دی تھی۔ دبئی چلو بنانے کا پس منظر یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سلطان راہی چھٹیاں گزارنے کے لیے امریکہ اپنے بچوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور ان کی امریکہ روانگی کے بعد 2 سے 3 ماہ کے لیے نگار خانوں میں تالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ہدایت کار حیدر چودھری نے فلم نگر کی اس قحط و رجالی سے نمٹنے کے لیے ننھا اور علی اعجاز کی جوڑی کو آزمایا۔ دونوں کے ساتھ اداکارہ ممتاز اور دردانہ رحمان کو ہیروئنوں کے طور پر کاسٹ کر کے چھوٹے بجٹ کا پروجیکٹ سپر ہٹ کرایا اور فلم انڈسٹری کا رخ بدل دیا۔ اس زمانے میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کے بغیر فلم بنانے کا تصور ایسے ہی تھا جیسے شیخ رشید احمد اور فواد چودھری کے بغیر حکومتی کابینہ نامکمل رہتی ہے۔ وہی چلو پلاٹینیم جوبلی ہوئی تو فلم نگر پر سلطان راہی کی سلطانی ختم ہوئی اور ننھا علی اعجاز کا راج شروع ہوا۔ دبئی چلو کے بعد سہرات جوائی بھی کامیاب ہوئی جس میں ننھا نے سسر اور علی اعجاز نے داماد کا کردار نبھایا تھا۔ 1981 میں ننھا اور علی اعجاز کی فلم سالہ صاحب بلاک بسٹر ہٹ ثابت ہوئی جس کے ہدایت کار الطاف حسین تھے۔ اس فلم نے ننھا اور علی اعجاز کی جوڑی کو دوام بخشا۔ 1983 میں ہدایت کار رنگیلا نے ننھا اور علی اعجاز کے ساتھ سونا چاندی بنائی جس کی کامیابی نے دونوں کی جوڑی کو مال بنانے کا فول پروف فارمولہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد درجنوں فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ننھا اور علی اعجاز کی جوڑی کو کاسٹ کر کے کامیاب فلمیں بنائیں۔ اس عرصہ کے دوران ننھا اور علی اعجاز کے ساتھ ہیروئنوں کے طور پر رانی بیگم، عالیہ، انجمن، گوری، ممتاز، دردانہ رحمان اور نازلی کاسٹ کی جاتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ننھا پر دھن دولت کی بارش ہو رہی تھی اور ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ اس عرصہ میں اداکارہ نازلی ان کے قریب ہوئیں اور پھر یہ قربت محبت اور عشق میں بدل گئی۔ ننھا کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ ننھا کی زندگی میں ان کی بیوی کے علاوہ نازلی واحد دوسری عورت تھیں۔ نگار خانوں میں ننھا اور نازلی کے عشق اور ان کے ہولناک انجام کو آنکھوں سے دیکھنے والے اس دردناک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ عشق تھا جو ننھا جیسے معصوم اور سادہ لوح نے نازلی سے کیا تھا۔ ماضی کی نامور ہیروئن جنہوں نے ننھا کے ساتھ کئی فلموں میں اکٹھے کام کیا، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نازلی شاید وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے ننھا کو آئی لو یو کہا تھا اور اس کے خوب چرچے تھے۔ ننھا اور نازلی کی یہ قربت ننھا کی پہلی بیوی اور ان کے برادران نسبتی کو کھٹکتی تھی، مگر جلد ہی ننھا اصرار کر کے فلموں میں اپنے ساتھ نازلی کو کاسٹ کروانے لگے تھے۔ ماضی کی معروف اداکارہ دردانہ رحمان بتاتی ہیں کہ ننھا بہت شاندار فنکار تھے۔ آغاز میں دبئی چلو سے میری اور ان کی جوڑی غیر معمولی ہٹ ہوئی اور اس کے بعد ہم دونوں نے درجنوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، لیکن پھر ایک رقاصہ ہم دونوں کے درمیان آ گئیں۔ ماضی کے ایک نامور ہدایت
ہدایتکار نے اپنا نام خفیہ رکھنے کے وعدے پر بتایا کہ ننھا اور نازلی کا عشق نگار خانوں میں مشہور ہو گیا تھا اور ننھا اس عشق میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ اداکارہ نازلی کی ایک قریبی رشتہ دار اور ٹی وی کی معروف اداکارہ مہرالنساء مہرو بتاتی ہیں کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی اور نازلی کے ہاں ایک سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں میں اپنی دادی اور آنٹی کے ساتھ شریک تھی۔ ہم لگ بھگ 8 بجے رات وہاں پہنچے تو انکل رفیع وہاں موجود تھے۔ یہ پارٹی رات 1:30 بجے تک جاری رہی، لیکن ننھا رات 12 بجے کے قریب وہاں سے چلے گئے اور صبح ہمیں پتہ چلا کہ ننھا کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اور میڈیا اسے خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ مہرالنساء نے کہا کہ رفیع انکل اور نازلی ایک دوسرے سے مخلص تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس رشتے کو ناپسند کرنے والوں نے ان کے قتل کی سازش تیار کی۔ ہدایتکار سید نور بتاتے ہیں کہ ننھا ایک جذباتی انسان تھے، انہیں زندگی میں کسی سے پہلی بار محبت ہوئی تھی، انہوں نے محبت میں چوٹ کھائی جسے وہ برداشت نہ کر سکے اور جذبات میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ ننھا کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا سے دور ہوتی گئیں۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب گزشتہ روز میری ان سے بات ہوئی تو وہ فون پر ننھا کا نام سن کر غمگین ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ننھا نہ صرف ایک بہترین اداکار تھے بلکہ ایک عالی ظرف انسان بھی تھے۔ نازلی نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ ننھا کو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا کیریئر بنایا کیونکہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ نازلی کا کہنا تھا کہ چونکہ آج کل ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اس لیے وہ فون پر زیادہ بات نہیں کر پاتی۔ بعد ازاں نازلی کے فون نمبر سے ایک خاتون نے ان کی جانب سے یہ مختصر موقف دیا کہ ننھا ایک حساس انسان تھے جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا نہیں کر پائے، ان کے خلاف سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ایک انتہائی خوبصورت روح دنیا سے چلی گئی۔ وہ زندگی سے پیار کرنے والے انسان تھے اور زندگی سے پیار کرنے والا انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ ہدایتکار الطاف حسین نے ننھا کے ساتھ 20 فلمیں کیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ ننھا نے اس قدر دردناک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ننھا مرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے منگلا جھیل میں رانی بیگم اور ننھا پر گیت کس مشکل سے فلم بند کیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا رہا کہ اگر کوئی خطرناک سین ہوتا تو ننھا ڈرتے ہوئے اسے کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ محبت کا شکار ہوا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ مالی مشکلات کا بھی شکار تھا کیونکہ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننھا دولت کسی اور اداکارہ پر خرچ کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینے بند کر دیے جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا۔ الطاف حسین بتاتے ہیں کہ ننھا نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الطاف حسین نے بتایا کہ وہ اپنے موٹاپے کے باعث شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ ہیرو بننا چاہتا تھا اور ہیرو ہی دکھائی دینا چاہتا تھا۔ ایسا سادہ دل تھا کہ اس کا موٹاپا اس کی پہچان بنا اور وہی موٹاپا اس کا احساس کمتری تھا۔ ٹی وی اور فلم کے سینئر اداکار جنہوں نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کی، انہوں نے بتایا کہ وہ ننھا مرحوم کا ہمسایہ تھا اور ان کی موت سے صرف ایک دن قبل وہ انہیں ہدایتکار مسعود بٹ کی فلم قرض کی شوٹنگ پر ان کے گھر سے دریائے راوی پر لے کر گئے تھے۔ مذکورہ فلم میں اداکارہ انجمن ہیروئن تھیں جبکہ ننھا جوگی کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ فلم کی ڈیمانڈ کے مطابق چڑیا گھر سے اژدھا سانپ منگوائے گئے تھے جسے ننھا مرحوم اور میں نے گلے میں ڈالنا تھا اور انجمن پر گانا فلم بند کیا جانا تھا۔ اس لوکیشن پر ہم سب نے دیکھا کہ چوں ہی ننھا کے گلے میں سانپ ڈالنے کی کوشش کی گئی انہوں نے خوف زدہ ہو کر اس شخص کو جھڑک دیا جس نے اژدھا اٹھایا ہوا تھا۔ سینئر اداکار نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جو چند گھنٹے قبل فلم کی شوٹنگ کے لیے سانپ کو گلے میں ڈالتے ہوئے ڈر رہا تھا، وہ چند گھنٹے بعد اپنے منہ میں 2 نالی بندوق کا فائر کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ پولیس ریکارڈ اور میڈیا کے مطابق اداکار رفیع خاور ننھا نے محبت میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی تھی۔ سینئر کرائم رپورٹر تنویر زیدی کہتے ہیں کہ اداکار ننھا نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی ذاتی لائسنس والی بندوق سے کیا تھا۔ بندوق کی نالی پر ننھا کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ ننھا نے 2 نالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا اور اپنا خاتمہ
खात्मा कर लिया। तनवीर जैदी ने बताया कि नन्हा के आखिरी खत जिसमें उन्होंने खुदकुशी करने की इतला दी थी के बारे में राइटिंग स्पेशलिस्ट ने तस्दीक नहीं की थी कि वाकई ये खत नन्हा ने मरने से कबल खुद तहरीर किया था। सीनियर क्राइम एडिटर बाबा जमील चिश्ती बताते हैं कि ये वाक़या 40 साल कबल रूनुमा हुआ था, लेकिन जाए वकूआ उन्हें आज तक याद है। नन्हा के मुंह और नाक से बहने वाला खून जम चुका था। नन्हा की लाश के ऊपर चादर डाल दी गई थी और पीछे दीवार पर खून के साथ दिमाग के लोथड़े भी दिखाई दे रहे थे। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था कि पुलिस नन्हा की मौत को खुदकुशी करार देते हुए उजलत से काम ले रही है। वो दावा करते हैं कि जाए वकूआ से मिलने वाले शवाहिद से साबित नहीं होता कि नन्हा ने खुदकुशी की है। बंदूक की नाली अगर मुंह में रखकर गोली चलाने की कोशिश की जाए तो हाथ ट्रैगर तक पहुंचना नामुमकिन है। ये अमर भी मुज़हका खेज है कि नन्हा ने बंदूक का ट्रैगर पाँव के अंगूठे से चलाया, जिससे मौत वाक़ई हुई। नन्हा की मौत को पुलिस ने खुदकुशी करार देकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी थी, लेकिन ये दिलों पर हुकूमत करने वाले फनकार के बेमिसल फन का करिश्मा है कि आज 40 साल गुजर जाने पर भी परस्तारों ने उनसे मोहब्बत की फाइल बंद नहीं की।